نور چشم از مریم غفار پارٹ 2۔ کپڑوں کو جھاڑتا وہ اپنی سرخ ہوئی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتا اپنے چہرے پر پرشوق مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا تھا۔ ارے سر منظر آئیں، کیسے ہیں آپ؟ منظر حسین کو دیکھ سر ساجد نے خوشی سے مصافحہ کیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارد گرد نظریں دوڑاتا منظر نے ساجد سے پوچھا تھا۔ وہ آج فرائیڈے ہے اور سر علی بھی لیو پر ہیں، تو اس لیے آج ہم نے سوچا کیوں نہ آج بچوں کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کر کے وقت گزار لیا جائے، تو بس اسی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، آپ سے بھی کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ سر ساجد ساری بات تفصیل میں بتاتے ہوئے آخر میں منظر حسین کے آنے پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے بولے تھے، جی سوچ رہا ہوں جب تک پاکستان میں ہوں کیوں نہ یہاں کا چکر لگا ہی جایا کروں۔ جی کیوں نہیں سر، منظر حسین کی بات پر خوش ہوتے سر ساجد نے کہا تھا۔ چلیں بھئی سب اپنی اپنی جگہ سنبھالیں، آئیں نا سر آپ بھی جوائن کریں۔ سب کو بیٹھنے کا کہتے سر ساجد نے سر منظر کو بھی جوائن کرنے کا کہا تھا۔ جی کیوں نہیں۔ مسکرا کر حامی بھرتے سر منظر بھی سر ساجد کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سر علی کیوں نہیں آئے؟ آج تو ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا۔ فرسٹ ایئر کلاس کی ایک سٹوڈنٹ نے سر علی کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تھی۔ بیٹا سر علی کے سسر جی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر گئے ہیں۔ بھائی علی کے سسر کی ڈیتھ کا ذکر مجھے میرے سسر کی ڈیتھ کی یاد دلا دیتا ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں تو شام ہی میں واپس آ گیا تھا۔ رونا دھونا دیکھ کر عورتوں کا میرا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ بھائی اوپر والے کی چیز تھی لے لی، اس پر اتنا کیا رونا، اور میرا دل بھی نہیں لگا تھا آپ سب کے بغیر۔ ہاں سر ساجد کے فلمی انداز پر بتانے سے سر منظر سمیت سب ہنسنے لگے تھے۔ سر میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ ایک سٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر سر منظر سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ جی بالکل پوچھئے، چہرے پر سنجیدگی طاری کیے خاموش بیٹھے منظر حسین سے سوال کیا تھا۔ سر آپ کی شادی ہو گئی؟ رمشا کے سوال پر سب گرلز نے حیرت سے پہلے رمشا پھر منظر کو دیکھا تھا۔ لگتا ہے سر منظر آج اپنا اصل روپ دکھائیں گے رمشا بیچاری کو۔ یشوا کے کان کے قریب بولتی رخسار کو رمشا پہ ترس آیا تھا۔ جی نہیں، ابھی نہیں ہوئی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے منظر نے مختصر سے جواب دیا تھا۔ سر آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کو کتنی لگتی ہے؟ رمشا کے سوال پہ الٹا سوال کرتا منظر سب کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ 24 نہیں 25 سر، رمشا کے ساتھ بیٹھی فاطمہ نے اندازہ لگایا تھا۔ ویسے سر 25-28 سال کے ہوں گے آپ، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ سر منظر کو خوش باش دیکھتے سر ساجد نے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ۔ آپ کو کتنی لگتی ہے مس یشوا؟ جی سر، منظر حسین کے اچانک سوال پوچھنے پر یشوا منمنائی تھی۔ جی 28 سر۔ غلط، یشوا کے اندازہ لگانے پر منظر صاحب مسکرائے تھے۔ پھر آپ ہی بتا دیں سر۔ جی کیوں نہیں، ضرور، پہلے سر ساجد کو جواب دینا چاہیے۔ تو سر ہے ایک لڑکی، پر آپ سب کی دعا چاہیے، اگر وہ مان گئی تو پورے کالج کو دعوت دوں گا شادی کی۔ سچ میں سر؟ جی بالکل سچ میں۔ یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر حسین نے شوشہ چھوڑا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، اب میں چلتا ہوں سر۔ رمشا کے سوال کا جواب دیتا منظر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ خدا حافظ۔ سر نے اپنی ایج تو بتائی ہی نہیں اور جا رہے ہیں۔ ہاں یار واقعی میں کتنے تیز ہیں۔ سر ساجد سے الوداعی کلام کرتے منظر حسین کو دیکھ کے یشوا رخسار سے گویا ہوئی تھی۔ جاؤ پوچھو ان سے، وہ جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر غصہ ہو گئے تو میں نہیں جا رہی۔ منظر حسین کو جاتے دیکھ رخسار نے یشوا سے پیچھے جانے کو کہا تھا۔ سر جی، اپنے پیچھے بھاگ کر آتی یشوا کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آپ نے اپنی ایج تو بتائی ہی نہیں سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ بتائیں گے۔ ڈرتے ہوئے یشوا نے زمین کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر میں نے آپ کو اپنی ایج بتا دی تو آپ حیران ہو جائیں گی۔ نہیں ہوں گی سر، آپ بتائیں۔ منظر کو انکار کرتے دیکھ یشوا جلدی میں بولی تھی۔ 34 لیکن آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ ہنسی زب کرتے منظر نے حیرت سے پوری آنکھ کھولے لب واقعے کھڑی یشوا کا ہاتھ آگے بڑھاتے منہ بند کرتے کہا تھا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں مس یشوا،
حیرت کی تصویر بنے کھڑی یشوا کو دیکھ پھر سے گویا ہوا تھا۔ جی سر، خود کو کمپوز کرتے ہوئے یشوا نے جواب دیا تھا۔ گڈ گرل، مسکرا کر کہتا منظر یشوا کی طرف آنکھ دباتا جانے کے لیے مڑا تھا۔ کیا ہوا، نہیں بتایا؟ چھوڑو، چلو چلتے ہیں، کالج بھی خالی ہو گیا ہے۔ یشوا کو ایسے ہی کھڑا دیکھ رخسار نے ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ کیا ہوا یشوا، کس سوچ میں بیٹھی ہو؟ جو ابھی تک تیار ہونا نہیں شروع کیا لڑکی تم نے، کیا سوچ رہی ہو؟ کہیں نہ جانے کے بارے میں تو سوچ نہیں رہی تم؟ بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے پریشان بیٹھی یشوا کو دیکھ کمرے میں داخل ہوتی ناہید نے پوچھا تھا۔ نہیں تو بھابھی، بس ایسے ہی۔ ناہید کو دیکھ وہ بیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی تو بات ہے، بولو کیا بات ہے؟ یشوا کو چپ دیکھ ناہید نے پھر سے پوچھا تھا۔ کیا بتاؤں بھابھی، ہو سکتا ہے جیسا مجھے لگتا ہے ویسا نہ ہو۔ کیا ہوا ہے یشوا؟ کالج میں کچھ ہوا ہے یا پھر کام زیادہ ملا ہے کالج میں؟ یشوا کو چپ دیکھ کر ناہید کو پھر پریشانی ہوئی تھی۔ نہیں تو بھابھی، وہ اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو سر منظر حسین آئے ہیں نا۔ کیا کچھ کہا انہوں نے تمہیں؟ ناہید کو فکر ہوئی تھی۔ ارے نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ ان کی ایج پتہ چلی آج، تو وہی سوچ رہی ہوں۔ ناہید کو اپنے لیے پریشان ہوتے دیکھ یشوا نے جلدی سے بات بنائی تھی۔ کیوں بھائی، ایسا کیا ہے اس میں سوچنے والا؟ اگر آپ کو ان کی عمر کا پتہ چل جائے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گی، بالکل ویسے جیسے میں رہ گئی تھی جب سر نے مجھے اپنی ایج بتائی۔ یشوا کے چہرے سے حیرت صاف آیا تھی۔ اچھا، کیا ایج ہے؟ یشوا کو دیکھ کر ناہید نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ 34 بھابھی۔ اچھا تو ہو بھی سکتی ہے، اس میں اتنی حیرت والی کیا بات ہے؟ آپ نے ابھی انہیں دیکھا نہیں ہے، اس لیے تو آپ کو حیرت نہیں ہوئی۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں گی نا، پھر آپ حیران کی حیران رہ جائیں گی۔ ناہید کو اپنی بات ہنسی میں اڑاتے دیکھ یشوا جلدی سے بولی تھی۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہوگا یہ بھی بتا دو؟ کیونکہ وہ لگتے نہیں ہیں اتنے کے۔ کیوں، زیادہ کے لگتے ہیں؟ نہیں بھابھی، دیکھنے میں بالکل احد بھائی جیسے لگتے ہیں، بلکہ احد بھائی سے بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ ناہید کو مسلسل ہنستے دیکھ یشوا بیڈ پر بیٹھی ہوئی اپنی پوری آنکھیں کھولتے کھڑی تھی۔ اچھا بیٹھو، تم کہہ رہی ہو احد جیسے، مطلب 25 سال کے لگتے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، یشوا کا ہاتھ پکڑے اسے بٹھاتے ہوئے ناہید نے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں تو اتنے کے ہوں گے، مگر بھابھی انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کی ایج 34 ہے۔ پھر وہ ہو سکتا ہے تم سے مذاق کر رہے ہوں۔ نہیں بھابھی، وہ کسی سے مذاق نہیں کرتے، کیا پتا تم سے کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے یہ کیوں کہتے کہ کسی کو مت بتانا؟ اگر کوئی پوچھے تو کہنا 25-28 سال ہے میری عمر۔ اچھا ہو سکتا ہے، بڑے لوگ ہیں، خود کو فٹ رکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تم چھوڑو ان باتوں کو اور تیار ہو جاؤ، نہیں تو دیر ہو جائے گی۔ 6 تو بج ہی گئے ہیں۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے ناہید نے یشوا کو جلدی سے تیار ہونے کا کہا تھا۔ جی، تم تیار ہونا شروع کرو، کوئی ہیلپ چاہیے تو مجھے بلا لینا، تمہارے بھائی بھی آنے والے ہوں گے، میں جب تک شیزی کو تیار کر دیتی ہوں جلدی سے۔ اگر تم تیار ہو جاؤ تو پلیز میری بھی تھوڑی سی ہیلپ کروا دینا آ کر، یشوا سے کہتی ناہید باہر نکل آئی تھی۔ اگر ان کی ایج اتنی ہے تو ہماری ایج کے لڑکے لڑکیوں کی طرح کیوں بات کرتے ہیں؟ آج کیسے انہوں نے مجھے آنکھ ماری؟ چھوڑ یشوا، تیار ہو جاؤ ورنہ بھائی غصہ کریں گے۔ یہ وہم بھی تو ہو سکتا ہے وہ غلطی سے آنکھ مار گئے ہوں، ورنہ کون سر آنکھ مارتا ہے؟ ہاں، یہ میرا وہم ہی تو ہے، خود کو سمجھاتی یشوا وارڈروب سے کپڑے نکالنے بڑھی تھی۔ کیا یار ناہید، اور کتنا ٹائم لوگی تیار ہونے میں نے پہلے ہی بولا تھا وقت پر تیار رہنا، مگر میری سنتا کون ہے؟ ہاتھ میں بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ احد، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ نیچے آ جاؤ جلدی سے۔ بس کریں فراز، کتنی جلدی تو کر رہی ہوں، مجھے کیا کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور آج تو آپ کے بیٹے کی وجہ سے مجھے اور دیر ہو رہی ہے۔ ناہید مسلسل بولتے اپنے شوہر کو دیکھ کر خفگی سے بولی تھی۔ تو بیگم سارا دن سے آپ کیا کر رہی تھی؟ اس کو پہلے تیار کر دینا تھا نا۔ اب دوبارہ وہ فون کر کے پوچھ چکا ہے کب آؤ گے؟ کیا تھا پہلے تیار، آپ کے ہی صاحب کو باہر جا کر سارے کپڑے خراب کرنے تھے، ابھی دوبارہ چینج کروائے ہیں، اسی لیے لیٹ ہو گئی ہوں۔ بھابھی میں ہیلپ کروا دوں آپ کی کچھ؟ بھابھی کو مسلسل الجھتے دیکھ یشوا شیزی کو آرام سے بیٹھنے کا کہتی بھابھی کے پاس آئی تھی۔ ہاں یشوا، یہ جھمکے تو کانوں میں ڈالو جب تک میں چوڑیاں پہن لوں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ تیار ہو کر آئینے میں دیکھتی ناہید کے پوچھنے پر یشوا نے دل سے تعریف کی تھی۔
ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم یشوا، اس سوٹ میں نظر نہ لگ جائے میری نند کو، اگر ابھی ظفر تمہیں دیکھ لے میرا بھائی تو پاگل ہی ہو جائے گا۔ یشوا کو دیکھ کر پیار سے اس کے گال چومتی ناہید نے سے کہا تھا۔ شکریہ بھابھی۔ ظفر کا نام سن کر شرم سے سر جھکاتے ہوئے یشوا مسکرائی تھی۔ چلیں ہم؟ تیار کھڑی ناہید کو دیکھ فراز نے کمرے میں نظر ڈالتے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں چلو چلو۔ یشوا اور ناہید بھی اس پیچھے چل پڑی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا تجھے؟ آ گیا بھائی۔ فراز کے آواز لگانے پر سیڑھیاں اترتے احد نے کہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہوں بھابھی میں؟ نیچے اترتے ہی احد نے بھابھی سے پوچھا تھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ کبھی میری کی ہے ایسی تعریف؟ ناہید کے منہ سے احد کی تعریف سرفراز احمد شکوہ کے انداز میں بولے تھے۔ آپ نے کی ہے میری تعریف جو میری تعریف نہ کرنے پر شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ دو بدو بولی تھی، جبکہ احد اور یشوا ان دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر مسکرائے تھے۔ احد نے تو بڑی کی ہے تمہاری تعریف جو تم اس کی تعریف کر رہی ہو۔ ناہید کے غصے کی توپ انہوں نے احد کی سمت کی طرف کی تھی جو بری طرح ڈگمگایا تھا۔ ناہید کی نظریں اپنی سمت آتے دیکھ، ارے بھائی ان سب باتوں کو دفع کریں، ویسے ہی بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں، چلیں چلتے ہیں۔ بر وقت وہ بات سنبھال گیا تھا، اب بعید کہ ناہید بھابھی اس سے ہی شکوہ کرنے بیٹھ جاتی۔ ارے ہاں بھائی چلو، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں۔ احد کو جواب دیتے ہوئے وہ سب گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہیں احد پرسکون سانس خارج کرتا ہوا خود بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ابے یار کب آئے گا تو؟ کب سے تیرے انتظار کر رہا ہوں اور تو ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں دے رہا۔ آ گیا بس۔ فون کان سے لگائے کاشان موضوعی غصہ جتاتے ہوئے بولا تھا کہ مقابل کا جواب سن کر خاموش ہوا تھا۔ پیچھے دیکھ۔ فون کے اسپیکر سے کم آواز اسے اپنے پیچھے سے آئی تھی۔ او تیری خیر۔ فون بند کرتا کاشان خوشی سے منظر سے بغلگیر ہوا تھا۔ شکر ہے کہ تو آیا۔ آنا تو تھا، بس سوچ رہا تھا گفٹ کس کے لیے لوں، بچے کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے، یہی سوچنے میں ٹائم لگ گیا۔ وہ دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ چل آ تجھے ملواتا ہوں سب سے۔ منظر کو ساتھ لیتے کاشان آگے بڑھا تھا۔ اور ان سے بھی مل، یہ ہے میرے دوست سرفراز احمد اور میرے بزنس پارٹنر۔ منظر کو سب سے ملواتا کاشان آخر میں منظر کو سرفراز صاحب سے ملوانے لایا تھا۔ ہیلو مسٹر سرفراز، کیسے ہیں آپ؟ سرفراز نام منظر کو کچھ سنا سنا لگا تھا۔ ایسا لگتا ہے میں پہلے بھی آپ سے مل چکا ہوں سرفراز صاحب، منظر نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ کب، کہاں؟ سرفراز کی بات بیچ میں کاٹتے منظر نے بے چین ہوا تھا۔ آپ کے گاؤں آیا تھا ایک زمین کے فیصلے کے سلسلے میں، 6 سال پہلے۔ آپ نے ہی تو فیصلہ کیا تھا منظر صاحب۔ 6 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی، یاد کرتا فراز مسکرایا تھا۔ اور آپ عباد صاحب کے بیٹے ہیں نا؟ ذہن پر زور ڈالتا منظر سرفراز سے گویا ہوا تھا۔ جی بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، مجھے بھی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ آئیں کھانا کھاتے ہیں۔ کاشان نے دونوں کو کھانے کے کاؤنٹر کی طرف بڑھنے کا کہا تھا۔ بھابھی میں تو یہاں بور ہو رہی ہوں، کوئی بھی تو یہاں لڑکی نہیں آئی، مجھے رخسار کو ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا۔ آپ ایسے ہی مجھے یہاں بڑے لوگوں کی دعوت میں لے آئیں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ محفل میں کوئی بھی اپنی ہم عمر نہ پا کر یشوا اداس ہوئی تھی۔ یار مجھے تو خود تھکن ہو رہی ہے، مجھے کیا پتا تھا یہاں کے بارے میں۔ اب تم یہاں رکو، میں تمہارے بھائی کو دیکھتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ شہزی نے بھی تنگ کیا ہوا ہے۔ تھکن کا شکار ناہید بھی یشوا کی بات پر متفق ہوئی تھی۔ شہزی آپ اپنی بوا کے پاس رکو، میں آتی ہوں۔ نہیں ماما، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ نظر دوڑاتی ناہید سرفراز کو دیکھ شہزی سے گویا ہوئی تھی۔ شہزی اپو کے پاس رک جاؤ، اپو اکیلی ہو جائیں گی۔ احد بھائی بھی نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے وہ۔ شہزی کو اپنے پاس رکنے کی کوشش کرتی یشوا نے احد کو ڈھونڈا تھا۔ اچھا چلو تم یہیں رہنا، میں بھی آتی ہوں، یشوا سے کہتی ناہید شہزی کا ہاتھ پکڑے سرفراز کی جانب بڑھی تھی۔ وہ کتاب حسن و علم و ادب کی طالبہ، وہ مہذب و مؤدب و مقدس راہبہ، کس قدر پیرا یہ پرور اور کتنی سادہ کار، کس قدر سنجیدہ و خاموش، کتنی باوقار، گیسی و پرخم سوادائے دوش تک پہنچے ہوئے، اور کچھ بکھرے ہوئے الجھے ہوئے سمٹے ہوئے، رنگ میں اس کے عذاب خیرگی شامل نہیں، کیف احساسات کی افسردگی شامل نہیں، وہ میرے آتے ہی اس کی نکتہ پرور خاموشی، جیسے کوئی حور بن جائے یکایک فلسفی۔
مجھ پہ کیا، خود اپنی فطرت پہ وہ کھلتی نہیں، ایسی پراسرار لڑکی میں نے دیکھی ہی نہیں، دخترانے شہر کی ہوتی ہے جب محفل کہیں، وہ تعارف کے لیے آگے کبھی بڑھتی نہیں۔ دور کھڑی یشوا کو دیکھ منظر حسین دوستوں کے بیچ سے نکل کر ہر چیز کو فراموش کرتا ہوا یشوا کی طرف بڑھا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور یہاں اکیلی کھڑی کیا کری ہیں مس یشوا؟ سیاہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتی یشوا کسی کی آہٹ اور آواز اپنے بالکل قریب سے محسوس کرتی جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس تھامے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کھڑے منظر حسین کو دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ یشوا کو حیرت سے تکتا پا کر منظر حسین نے پھر پوچھا تھا۔ میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتی یشوا کنفیوز ہوئی تھی۔ ہاں مس یشوا، آپ یہاں کیسے؟ میں کرتی یشوا کو ڈرتے دیکھ منظر حسین نے بہت نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ میں یہاں فیملی کے ساتھ آئی ہوں، بھائی کے دوست ہیں کاشان بھائی۔ منظر حسین کے بار بار ایک ہی سوال پر گھبراتے ہوئے یشوا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ویسے مجھے لگتا تھا آپ کالج یونیفارم میں ہی اتنی پیاری لگتی ہیں، پر میں غلط تھا، آپ تو اس بلیک ڈریس میں اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ یشوا کو خود سے ڈرتے دیکھ منظر نے دوستانہ لہجہ اپناتے ہوئے یشوا سے کہا تھا، بیوٹیفل۔ میک اپ کے نام پر باریک لبوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے، سنہری آنکھوں میں کاجل ڈالے، وہ پیاری سی لڑکی سراہے جانے کے قابل تھی۔ سامنے کھڑی یشوا کا بغور جائزہ لیتے ہوئے منظر حسین نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ لگتا ہے آپ اب تک صبح میں ہوئی بات سے پریشان ہیں۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ یشوا کو مسلسل پریشان ہوتا دیکھ منظر نے اندازہ لگایا تھا۔ نہیں تو سر، آپ مذاق کر رہے تھے، مجھے پتا ہے۔ کیا مذاق کیا تھا میں نے؟ یشوا کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے منظر ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ میرا مطلب میں سمجھا نہیں، میں نے آپ سے کیا مذاق کیا؟ کوئی مذاق والی ہوئی تھی ہمارے درمیان بات؟ مجھے تو یاد نہیں۔ جی سر، مطلب آپ نے سچ بولا تھا اپنی عمر کا؟ یہ لے پکڑیں، دیکھیں۔ یشوا کی بات کو سمجھتے ہوئے منظر نے اپنی پاکٹ سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر دکھایا تھا۔ جی، اب بھی آپ کو لگتا ہے میں مذاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ؟ یشوا کو چپ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می، کون ہیں آپ؟ یشوا کو پریشان کھڑے دیکھنا ہی اس کے پاس آتے سامنے کھڑے بلیک کلر کے سوٹ کوٹ میں پراسرار شخصیت کے مالک منظر سے پوچھتی ہوئی بولی تھی، بھابھی یہ سر منظر ہے۔ ناہید کے سوال پر یشوا نے جلدی سے تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم بھابھی جی۔ یشوا کے منہ سے اپنا نام سن کر منظر دلکشی سے مسکرا کر ناہید سے گویا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، بتایا تھا یشوا نے آپ کے بارے میں، مل کر اچھا لگا آپ سے۔ مقابل کی سحر انگیز شخصیت کی ناہید دل سے قائل ہوئی تھی۔ شکریہ، مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا۔ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ مسکرا کر ناہید کو جواب دیتے منظر نے خود کو گھورتے بچے کو دیکھ منظر کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ ہیلو بولو شہزی بیٹا۔ منظر کے پوچھنے پر ناہید نے شہزی کو ہیلو کرنے کا بولا تھا، جس پر شہزی نے رخ موڑا تھا۔ شہزی، اپو کے سر کو ہیلو نہیں بولو گے؟ چلو ہیلو بولو۔ ہیلو انکل۔ یشوا کے پیار سے کہنے پر مجبوراً شہزی نے ہیلو کیا تھا، جس پر مقابل کھڑے منظر کا خود کو انکل کہنے پر منہ کھلا تھا۔ ہیلو چیمپ۔ خود کو کمپوز کرتا منظر ایک گھٹنا زمین پر رکھتے نیچے بیٹھ کر شہزی سے ہینڈ شیک کرنے لگا تھا۔ بہت کیوٹ ہے آپ کا بیٹا، شہزی کی ناک دباتے منظر نے ناہید سے کہا تھا۔ انکل کہاں سے لگتا ہوں، دل میں سوچتے ہوئے منظر گردن جھٹک کر مسکرایا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں، چلو تمہارے بھائی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اپنی ہنسی ضبط کرتی ناہید نے یشوا کو ساتھ چلنے کا کہا تھا۔ کافی اچھی فیملی ہے آپ کی مس یشوا۔ جی سر، شکریہ، جلدی میں جواب دیتی یشوا ناہید کے پیچھے بھاگی تھی۔ گردن ہلاتے منظر کو یشوا کا خود کو نظر انداز کر کے جانا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ آہت کہاں ہو تم؟ آہت کے فون اٹھاتے ہی سرفراز نے غصے سے پوچھا تھا۔ بھائی بس آ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، وہی بنوا رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اینی پرابلم سرفراز صاحب؟ سرفراز صاحب کو پریشان کھڑے دیکھ منظر حسین نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا۔ منظر صاحب نہیں، کچھ خاص نہیں،
بس بھائی گاڑی لے کر گیا تھا مسٹر صابر اور ان کی فیملی کو ڈراپ کرنے. رستے میں گاڑی ٹائر پنچر ہو گیا. بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں. چلے میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو. سرفراز صاحب کے پیچھے کھڑی اسکن کلر کی چادر سر پہ لیے یشوا کو ناہید کے ساتھ کھڑا دیکھ منظر نے آفر کی تھی. شکریہ آپ کا، بس آہت ابھی آتا ہی ہوگا، آپ آرام سے جائیں، آپ کو دیر ہو جائے گی. ارے نہیں ہوتی، آپ آ جائیں، جب تک وہ آئیں گے ہم شاید گھر تک پہنچ جائیں. چلیں انکار مت کریں سرفراز صاحب. جی اگر آپ کہتے ہیں تو چلتے ہیں. منظر کے اصرار کرنے پر سرفراز صاحب کو چار و ناچار جانا ہی پڑا تھا. آپ فیملی کو لے آئے، میں گاڑی نکالتا ہوں. سرفراز کے کہتے ہی منظر اپنی پارکنگ میں کھڑی لینڈ کلوزر کی طرف بڑھا تھا. جی تو چلیں. سب کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ منظر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی. منظر صاحب اے سی مت چلائیے، وہ کیا ہے نا میری بہن اور بیٹے کو اے سی سے الرجی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی خراب ہو جائے. منظر کو اے سی آن کرتے دیکھ سرفراز نے روکا تھا. مطلب کیسی الرجی؟ یشوا کے ذکر پر منظر بات کاٹتا ہوا بولا تھا. بند گاڑی میں اے سی کے چلنے سے وامٹنگ ہوتی ہے دونوں بوا بھتیجے کو. منظر کے سوال پوچھنے پر ناہید نے بڑی سلہٹ سے جواب دیا تھا. اوہ. ہونٹوں کو گول کرتا منظر بیک مرر سے بھابھی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی یشوا کو دیکھ کر مسکرایا تھا. کوئی بات نہیں، ہم گاڑی کے شیشے کھول لیتے ہیں. منظر حسین نے گاڑی کے شیشے کھول دیے تھے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سرفراز صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں میوزک پلے کر سکتا ہوں؟ وہ کیا ہے نا مجھے عادت ہے سفر میں میوزک سننے کی، اور پھر جب ہم سفر اچھے ہوں تو میرا نہیں خیال ایسے بور ہو کے سفر گزارنا چاہیے. گاڑی میں چھائی خاموشی سے اکتاتے ہوئے منظر نے سرفراز صاحب سے اجازت طلب کی تھی. جی جی کیوں نہیں سر، آپ چلائیں. منظر کے پوچھنے کے انداز سے متاثر ہوتے سرفراز نے حامی بھری تھی. یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں، انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. میوزک پلیئر آن کرتے منظر نے بیک مرر سے ایک نظر پیچھے بیٹھی یشوا پر ڈالی تھی. انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں، انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتی یشوا نے سامنے دیکھا تھا کہ منظر کو دیکھتا پا کر نظریں جھکا گئی تھی. جو یہ آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی، جو یہ آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی. یشوا کے نظر جھکانے پر منظر کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوڑا تھا. ساری باتیں یہی بس رک جائیں گی. چپ رہنا یہ افسانہ کوئی ان کو نہ بتلانا، کہ انہیں دیکھ کر پی رہے ہیں سبھی، انہیں دیکھ کر پی رہے ہیں سبھی. ڈیش بورڈ پر رکھے جوس کے ٹین میں شامل الکوہول پیتے منظر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں. یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں، انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. زلفیں مغرور اتنی ہو جائیں گی، زلفیں مغرور اتنی ہو جائیں گی. ہوا کے دوش پہ اٹھتے یشوا کے بال جنہیں وہ بار بار اپنے کان کے پیچھے کرتی ہلکان ہوئی تھی. دل کو تڑپائیں گی، جی کو ترسائیں گی. یہ کر دیں گی دیوانہ کوئی ان کو نہ بتلانا، کہ انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی، انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. ایک نظر سامنے روڈ پر ٹریفک پر ڈالتے منظر نے شہزی کے ساتھ شرارت کرتی یشوا کو دیکھا تھا. یہ ریشمی زلفیں، یہ شربتی آنکھیں، انہیں دیکھ کر جی رہے ہیں سبھی. بس بس منظر صاحب، یہی ہے گھر. گھر کے سامنے پہنچتے ہی سرفراز صاحب نے گاڑی روکنے کا کہا تھا. شکریہ آپ کا بہت بہت منظر صاحب. گردن ہلاتے منظر نے گاڑی روکی تھی کہ سرفراز صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا. گاڑی سے باہر نکل کر شہزی کو اپنے کندھے پر ڈالتے ہوئے ناہید کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا. ارے یشوا، شہزی کا شوز گر گیا ہے، اسے اٹھا لینا پلیز. گاڑی سے اترتی ناہید نے یشوا کو جوتا اٹھا کر لانے کا کہا تھا اور آگے بڑھ گئی تھی کہ اچانک گاڑی کے بیک ڈور لاک ہوئے تھے. کیا ہوا مس یشوا، آپ کو گھر نہیں جانا کیا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے منظر نے بیک مرر سے یشوا کو دیکھ کر پوچھا تھا. سر یہ دروازہ نہیں کھل رہا. اوہ، آپ کو قید کر لیا ہے میں نے. جی؟ منظر کے زو معنی لہجے سے یشوا گھبرائی تھی. مذاق کر رہا ہوں، آپ صحیح ہیں، کھول لیں، کھل جائے گا. یشوا کو ڈرتے دیکھ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے منظر نے یشوا کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا. بھائی، یشوا نے گھر کے اندر جاتے ہوئے سرفراز کو آواز دی تھی. کیا ہوا، باہر آؤ، دروازہ نہیں کھل رہا بھائی.
آپ کوشش کریں کھل جائے گا۔ یشوا کیا؟ اچانک سرفراز کو آواز دینے پر منظر گاڑی سے باہر نکلتا ہوا یشوا کی سائڈ پر آیا تھا۔ نہیں کھل رہا، میں نے کی ہے کوشش، آنکھوں میں پانی لیے یشوا نے نم لہجے میں کہا تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں مس؟ ابھی کھل جائے گا، لگتا ہے اٹک گیا ہے۔ یشوا کو چپ رہنے کا کہتے ہوئے منظر حسین سرفراز صاحب سے مخاطب ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ اندر نہیں آئیں گے؟ پیچھے سے آتی آہت کی آواز پر منظر نے مڑ کر دیکھا تھا۔ یار یہ دروازہ اٹک گیا ہے اور ایشو پھنس گئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ گاڑی کا شیشہ تو کھل جائے گا نا، اس میں سے نکال لیتے ہیں۔ چلو یشوا باہر آؤ۔ سرفراز کی بات بیچ میں کاٹتا آہت اپنے طور پر مشورہ دے گیا تھا۔ کبھی بھی نہیں آہت بھائی، میں نہیں آ رہی ایسے۔ آہت کی بات پر جہاں منظر نے مسکرا کر یشوا کو دیکھا تھا وہیں یشوا آہت پر چلائی تھی۔ آپ پلیز تھوڑا سائڈ ہو، میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یشوا کو روتے دیکھ منظر بیک ڈور ان لاک کرتا ہوا دروازہ کھول گیا تھا۔ یہ لیں، کھل گیا۔ بھائی، دروازہ کھلتے ہی یشوا سرفراز کے گلے لگی تھی۔ بھائی آپ یشوا کو لے کر اندر جائیں، میں آتا ہوں۔ شکریہ آپ کا منظر صاحب۔ شکریہ کی کیا بات ہے؟ آہت کے مسافہ کرنے کے جانے کے بعد ارد گرد نظر دوڑاتے منظر نے خدا بخش کو کال کی تھی۔ ہیلو خدا بخش۔ کیا یار بھائی، آپ کو بالکل بھی برا نہیں لگتا اپنے دوستوں کے بچوں کے عقیقے کی دعوت کھاتے ہوئے؟ میرا مطلب ہے مجھے تو برا لگتا ہے جب میرے کسی دوست کی شادی ہوتی ہے، یہاں کوئی منگنی کا سین ہی نہیں اور ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کیا بتاؤں دل پر کیا گزرتی ہے۔ اور آپ تو کمال ہے، دوستوں کے بچوں کے عقیقے اور سالگرہ کی دعوتوں میں جاتے ہیں، وہ بھی خوشی خوشی۔ صبح سے صفدر کو صدمہ لگا تھا یہ جان کر کے منظر کل اپنے دوست کے بیٹے کے عقیقے میں کیا تھا۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو صفدر، نہ کہ ان کی خوشی سے جلن یا پھر حسد کا شکار ہو۔ شادی کا کیا ہے، جب میں چاہوں گا کر لوں گا، پر تمہیں کس نے روکا ہے؟ کر لو شادی۔ سر کی مساج کرواتے ہوئے منظر نے صفدر کو آنکھیں دکھاتے ٹوکا تھا۔ جب تک آپ شادی نہیں کریں گے تب تک میری کیسے ہو سکتی ہے بھائی؟ صفدر نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے منظر سے کہا تھا۔ اپنے لیے نہ صحیح میرے لیے ہی کر لیں۔ آپ کی کہیں شادی ہوگی تو لڑکی میری ہوگی۔ آپ کی کہیں شادی ہوگی تو لڑکی میری ہوگی، دل میں سوچتا صفدر مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ صفدر کی بے تکی بات پر منظر غصے سے بولا تھا۔ مطلب اب آپ کے بچوں کے باپ بننے کی عمر ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ تو پھر جب میرے بھتیجا بھتیجی ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ کہیں گے چاچی لے آؤ چاچو، کتنا اچھا لگے گا، ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا دادو میں؟ بگڑی ہوئی بات سنبھالتے ہوئے صفدر نے دادو کو بیچ میں گھسیٹا تھا۔ بالکل، اب جب میرا بیٹا آیا ہی ہے تو شادی کر کے ہی جائے گا۔ صفدر کی بات پر متفق ہوتی منظر کے سر میں مساج کرتی دادو نے منظر کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا۔ دال میں کچھ کالا ہے دادو۔ منظور بھائی مسکرا رہے ہیں۔ منظر کو مسکراتے دیکھ صفدر پھر گیا ہوا تھا۔ تمہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے؟ مجھے تو پوری کی پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ منظر کو مسکراتے دیکھ دادو مشکوک انداز میں بولی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب سے آئے ہو روز صبح صبح تیار ہو کر شہر جاتے ہو، کیا کوئی شہر میں پسند کر لی ہے تم نے منظور؟ دل کا خدشہ ظاہر کرتی دادو نے منظر سے کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں تو دادو، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ دادو کو جواب دیتا منظر جلدی میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کچھ کام ہے دادو، بابا کے ساتھ ابھی گاؤں کا دورہ کرنا ہے تو دیر ہو رہی ہے، مجھے نہانا بھی ہے۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے منظور، میں نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیے۔ اور صفدر تمہیں بھی تیل لگا دوں، دل میں سوچتی دادو نے اپنے سامنے بیٹھے صفدر سے کہا تھا۔ آج بھی سر منظر نہیں آئے۔ 2 دن سے منظر کے غیر حاضر ہونے پر رخسار نے یشوا سے پوچھا تھا، مجھے کیا پتا کیوں نہیں آئے، اور تمہیں کیا پڑی ہے وہ آئے یا نہ آئے، تم اپنی پڑھائی پر اور میرے بھائی پر دھیان کرو۔ رخسار کے پوچھنے پر یشوا نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، آج کیوں لال مرچی بنی ہوئی ہو تم؟ یشوا کو غصہ کرتے دیکھ رخسار کو حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں، سوری رخسار، میں بس ایگزامز کی ٹینشن میں ہوں اس لیے تم پر غصہ کر گئی، سوری۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی یشوا نے منہ پھیلا کر بیٹھی رخسار سے معافی مانگی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کتنی پڑھاکو ہو تمہیں تو پریشانی نہیں ہوگی ایگزامز کی تو پھر کسے ہوگی۔ یشوا کی بات پر رخسار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اچھا ہی ہے جو وہ نہیں آ رہے، اور اب آئے بھی نہ۔ منظر کا زو معنی لہجہ یاد کرتی یشوا نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ 2 دن سے مسلسل گاؤں میں زمینوں کے فیصلے کرتے ہوئے آج وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا۔ چھوٹے سائیں، کھانا لگا دوں آپ کے لیے؟
نہیں۔ منظر کو اوپر جاتے دیکھ ملازمہ نے کھانے کا پوچھا تھا۔ آج کی رات بھی گزری ہے میری کل کی طرح، ہاتھ آئے نہ ستارے تیرے آنچل کی طرح، حادثہ کوئی تو گزرا ہے یقیناً یارو، ایک سناٹا ہے مجھ میں کسی مقتل کی طرح۔ 2 دن سے وہ مسلسل ناکام رہا تھا یشوا سے ملنے سے۔ جب بھی وہ فری ہوتا اور نکلنے کی کوشش کرتا، پھر عابد صاحب حاضر ہوتے اور کوئی کام اسے سپورٹ کرتے چلے جاتے۔ پھر نہ نکلا کوئی گھر سے کہ ہوا پھرتی تھی، سنگ ہاتھوں میں اٹھائے کسی پاگل کی طرح۔ تو کہ دریا ہے مگر میری طرح پیاسا ہے، میں تیرے پاس چلا آؤں گا بادل کی طرح۔ صبح ملاقات ہوتی ہے آپ سے مس یشوا۔ موبائل میں موجود یشوا کی تصویر دیکھتے وہ کھویا ہوا تھا۔ رات جلتی ہوئی ایک ایسی چتا ہے جس پر تیری یادیں ہیں سلگتے ہوئے سندل کی طرح، میں ہوں ایک خواب مگر جاگتی آنکھوں کا امیر، آج بھی لوگ گوا دیں نہ مجھے کل کی طرح۔ آ جاؤ۔ یشوا کی تصویر میں کھوتے ہوئے منظر کو دروازے پر ہوتی دستک ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ سلام سائیں سرکار۔ اندر آنے کی اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوتے خدا بخش نے سلام کیا تھا۔ تمہیں جو کام بولا تھا ہوا کہ نہیں؟ گلاس ونڈو سے باہر دیکھتے منظر نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ جی سائیں سرکار، کام ہو گیا ہے۔ کب جانا ہے وہاں آپ بتا دیں۔ منظر کے پوچھنے پر خدا بخش نے ساری تفصیل بتا دی تھی۔ گڈ۔ کچھ اور بھی کام ہے کہا تھا تم سے خدا بخش؟ گلاس ونڈو کے سامنے سے ہٹتے ہوئے منظر سرد لہجے میں کھویا ہوا تھا۔ جی سائیں سرکار، وہ بھی میں لے آیا تھا۔ خوف سے کانپتی آواز میں خدا بخش یہی کہہ پایا تھا۔ تو کہاں ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ خدا بخش کے جواب پر منظر کی متلاشی نگاہوں نے اپنی طلب کا سما ڈھونڈا تھا مگر بے سود۔ تم سے کہہ رہا ہوں کہاں ہے شراب؟ کمرے میں شراب کی بوتل نہ پا کر منظر حسین خدا بخش پر چلایا تھا۔ وہ سائیں سرکار، وہ بڑی بیگم نے لے لی تھی مجھ سے۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے۔ خدا بخش کو سنتے منظر حسین نے سینٹرل ٹیبل پر رکھا واز خدا بخش کے پیروں میں دے مارا تھا۔ ابھی کے ابھی جاؤ اور دوسری بوتل نکالو۔ ڈر سے خاموش کھڑے خدا بخش کو دیکھ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ جی سائیں سرکار۔ جان بچاتا خدا بخش جلدی سے کمرے سے بھاگا تھا۔ سلام سائیں۔ سیڑھیاں اترتے منظر کو دیکھ کام کرتی ملازمہ نے سے سلام کیا تھا۔ گردن ہلا کر جواب دیتا منظر ناشتے کی میز پر آیا تھا۔ کہیں جا رہے ہو منظور بیٹا؟ منظر کو تیار دیکھ فرخندہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی کام سے جا رہا ہوں۔ ایسا کون سا کام آ گیا ہے تمہیں؟ یہاں سے ہر روز ہی نکل پڑتے ہو۔ فرخندہ بیگم منظر کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر بولی تھی۔ اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پاتے ہوئے فرخندہ بیگم نے خونخوار آنکھوں سے خاموشی سے ناشتہ کرتے منظر کو دیکھا تھا۔ میں ملتا ہوں دادو پھر۔ دادو سے پیار لیتا منظر جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میرا بھی ہو گیا بھائی، میں بھی ساتھ چلتا ہوں، کچھ کام ہے مجھے بھی شہر میں۔ دادو کا اشارہ ملتے ہی صفدر بھی ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا کام ہے اب؟ فرخندہ بیگم نے بھوئیں سکیٹ کر صفدر سے پوچھا تھا۔ اماں صحیح کچھ کام ہے، میں آپ کو آ کر بتا دوں گا، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ منظر کو جاتے دیکھ صفدر جلدی میں جواب دیتا منظر کے پیچھے بھاگا تھا۔ یہ کس کی بچیاں ہیں خدا بخش؟ لان میں کھیلتی بچیوں کو دیکھ کر منظر نے پوچھا تھا۔ سائیں سامنے والی حویلی سے آئی ہیں، آرزو بی بی کی بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ خدا بخش کو جانے کا کہتے ہوئے منظر کھیلتی بچیوں کی طرف آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ منظر حسین کی کرخت آواز سے دونوں بچیاں ڈر سی گئی تھی۔ بچیوں کو ڈرتے دیکھ منظر تمسخرانہ ہنسی ہنسا تھا۔ اوہ، آپ کی بہادر ماں نے آپ دونوں کو بہادر نہیں بنایا؟ منظر دل میں سوچ کے مسکرایا تھا۔ ادھر آؤ، کیا نام ہے آپ کا؟ دونوں بچیوں کو اپنے پاس بلاتے ہوئے منظر نے ان کا نام پوچھا تھا۔ میرا نام دعا اور یہ اریبہ۔ منظر کے پوچھنے پر 4 سالہ دعا نے اپنے نام بتائے تھے۔ اور آپ دونوں کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ نہیں۔ دعا کی معصومیت پر منظر مسکرایا تھا۔ ماموں۔ صفدر کو دیکھ کر دعا نے آواز لگا دی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں دعا بیٹا؟ ایک نظر منظر کو دیکھ کر صفدر دعا سے گویا ہوا تھا۔ ماموں یہ کون ہے؟ دعا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صفدر سے پوچھا تھا۔ میں بڑا ماموں ہوں آپ کا دعا بیٹا۔ صفدر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی منظر نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ دعا اریبہ، ادھر آؤ ماما کے پاس۔ پیچھے سے آتی آواز پر منظر اور صفدر نے پیچھے مڑ کر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا تھا۔
منظر کو دیکھ کر آرزو ساکت ہوئی تھی. جس شخص سے وہ پچھلے 4 دن سے چھپ رہی تھی اس سے آج اس طرح سامنا ہوا تھا. بکھرے بال، خوبصورت آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ ہلکے سلوٹ زدہ لباس میں اپنے سامنے کھڑی آرزو کو دیکھ منظر کو افسوس ہوا تھا اس کی حالت پر. اب وقت نے سب نقش بگاڑے ہیں وگرنہ یہ شہر تیرے حسن سے معروب رہا ہے. اے چھوڑے ہوئے شخص مجھے دکھ ہے کہ تجھ سا کم ظرف میرے نام سے منسوب رہا ہے. آرزو کے پاس سے گزرتا منظر تمسکرانہ ہنسی ہنستے شعر پڑھتا ہوا کیا تھا. چلو خدا بخش. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے منظر نے حکم صادر کیا تھا. بھائی رکے، میں نے بھی تو چلنا ہے. منظر کی گاڑی کو نکلتے دیکھ صفدر گاڑی کے پیچھے بھاگا تھا مگر بے سود. گیا بیٹا، آج تو دادوں کے ہاتھوں سے. منزو اوپر آ کر میری تھوڑی مدد کرو دو پلیز. کیا ہوا ہے آرزو، سب ٹھیک تو ہے؟ فون کان سے لگائے وہ سب کے بیچ سے اٹھتا سائڈ پر آتے آرزو سے پوچھا تھا. وہ میں روم میں بند ہو گئی ہوں اور دروازہ نہیں کھل رہا. اچھا میں آتا ہوں، تم پریشان مت ہو. اسپیکر سے آرزو کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر منظر اسے پرسکون رہنے کا کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا ہوا گیا تھا. کہاں وہ آرزو؟ دروازہ کھول کر منظر اندر داخل ہوا تھا پر آرزو کو کہیں نہ پا کر اسے آواز دی تھی. منزو بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیچھے سے تبسم کی آواز سن کر منظر مڑا تھا. ہاں وہ مجھے آرزو نے کہا تھا کہ وہ کمرے میں بند ہو گئی ہے، پر تم یہاں؟ تبسم کو بتاتا منظر خاموش ہوا تھا اور جانے کے لیے مڑا تھا. کھولو دروازہ. کس نے بند کیا ہے؟ شاید کسی بچے نے بند کیا ہو. آگے بڑھتی تبسم کا پاؤں مڑا تھا. سنبھال کر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم میری بچی کے ساتھ؟ گرتی ہوئی تبسم کا منظر نے ہاتھ تھاما تھا کہ دھاڑے سے دروازہ کھولتی ممانی چلائی تھی. ماما. روتی ہوئی تبسم بھاگ کر ماں کے گلے سے لگی تھی. مسز شیخ کے پیچھے موجود سب گھر والوں کو دیکھ وہ پریشان ہوا تھا. کیا کر رہے تھے تم تبسم کے ساتھ؟ ہاں؟ تبسم کو مسز شیخ کے گلے لگے دیکھ سیم نے منظر کو گریبان سے پکڑا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ گری ہی تو تھی تو بس اسے ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچایا تھا. جھوٹ بول رہے ہیں ماما. منزو بھائی انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے. منظر کی بات بیچ میں کاٹتی تبسم نے روتے ہوئے مسز شیخ سے کہا تھا. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تبسم تم؟ اچھا یہ جھوٹ بول رہی ہے تو تم ہی سچ بول دو. مسز شیخ کے برابر میں کھڑی چھوٹی ممانی نے منظر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا. مجھے آرزو کی کال آئی کہ وہ اپنے روم میں بند ہے. میں نے تو کوئی کال نہیں کی. جھوٹ بول رہے ہو تم. منظر کو بولتے دیکھ آرزو آ کے آئی تھی. میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھے کال. فرخندہ بیگم نے بولتے ہوئے منزو کو زوردار تھپڑ مارا تھا. یہ کی ہے آپ نے پرورش اس کی ماں جی کہ اپنے ہی گھر کی بچیوں پر گندی نظر رکھے. نہیں کرنی تھی آرزو سے شادی تو کہہ دیتے تمہاری گندی نظر اس بچی پر ہے. اماں صحیح ایسی بات نہیں ہے. مت کہو مجھے اپنی ماں اپنی گندی زبان سے. آج میری عزت آبرو سر بازار آئی ہے بے تحاشا. زمانہ تو ویسے بھی تماشائی ہے بے تحاشا. ایک خاموش نظر ماں پہ ڈالتے ہوئے منظر نے نظریں جھکائی تھی. دیکھ لیا آپ سب نے، اس لیے میں اس شادی سے منع کر رہی تھی لیکن کسی نے نہیں سنی میری. تم نے مجھ کو بخشا ہے ذوق وحشت کا جنون. تیری ہر بات پہ دھائی ہے دھائی بے تحاشا. کاش میں نے تمہاری بات پہ یقین نہ کیا ہوتا آرزو. آرزو کو بولتے دیکھ منظر نے فقط اتنا ہی کہا تھا. اچھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تبسم کے کمرے میں آؤ؟ ہاں؟ غصے سے پوری آنکھیں کھولے وہ منظر پہ چلائی تھی. بولو اب کچھ بولتے کیوں نہیں ہو تم؟ کیا بولے گا یہ؟ تم پر اپنا نام رکھ کر خود کو صاف کرنا چاہ رہا تھا یہ. مگر افسوس منظر، مجھے تو یہ سوچ کر ہی افسوس ہو رہا ہے کہ تم وہی منظر حسین ہو جس کی پارسائی کی مثالیں دیتی نہیں تھکتی تھی میری ماں. نہ جانے کون سے جنم کا بدلہ لینے کے لیے آج سائم میدان میں اترا تھا. کون کہتا ہے کہ ملنے سے ہوتی ہیں قربتیں میاں، دراصل میں یار ملاپ ہی جدائی ہے بے تحاشا. سب کو نظر انداز کرتا منظر دادو کی سمت پڑا تھا. دادو یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا ہم سب جھوٹے ہیں، ایک تم ہی تو سچے ہو، ماں باپ کے فرما بردار بیٹے جو ٹھہرے. ہائے مجھ میں شامل ہے تیری ہر ادا کی تلخیاں، مجھے ملی محبتوں سے رسوائی ہے بے تحاشا. سب کو تو تم ہی صحیح لگو گے،
میری بہن کیا جھوٹ بولے گی اپنی عزت کو لے کر؟ دادو کو خاموش پا کر آرزو نے نم مگر سخت لہجے میں پھر سے زہر اگلا تھا۔ ہاں جھوٹ بول رہی ہے وہ۔ بس منظر حسین، بہت ہو گیا تمہارا، نکلو یہاں سے، کہیں منہ نہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے تم نے۔ جب سے خاموش تماشائی بنے عابد صاحب کی چپ ٹوٹی تھی۔ بابا سائیں، زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے اجنبی لگا تھا۔ میں نے کہا نکلو یہاں سے۔ آتش حق کی صدا لگائے تو کافر ہو جاتا ہے، ہاں تیرے جھوٹ میں بھی سچائی ہے بے تحاشا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا اس کی آنکھ سے۔ وہاں موجود اپنے ماں باپ پر ایک شکوہ کو نظر ڈالتے ہوئے وہ سب کے بیچ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس کے نکلنے پر موجود 4 نفوس مسکرائے تھے۔ یار نہید، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے دیسی گھی کے پراٹھے کھانے ہیں اور تم مجھے یہ کیا بریڈ اور ابلا ہوا انڈا دے رہی ہو؟ سرفراز جو اپنے من پسند ناشتے کے انتظار میں تھا، اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں بریڈ اور انڈے کو دیکھ کر صدمے سے بولا تھا، کیا ہوا بھائی، یہ بھی کھا لیں، پھر وہ کھا لیجئے گا۔ سرفراز کو صدمے لگے دیکھ احد جو ناشتے کی میز پر آیا تھا مسکرا کر بولا، کھا لیتا اگر تمہاری پیاری بھابھی بھی یہ بات کرتی، مگر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یار، پچھلے کوئی 3-4 دن سے کہہ رہی ہے ڈائٹ کروں، اب تم بتاؤ کیا میں موٹا ہوں؟ احد کو بتاتے ہوئے سرفراز کرسی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بھابھی ناشتے کی میز پر آتے ہی یشوا نے صدا لگائی تھی، آپ کو کیا ہوا بھائی، اور یہ کیا کھا رہے ہیں آپ؟ سرفراز کو خاموش بیٹھے دیکھ اس نے پوچھا تھا، یہ تمہارے بھائی کا ناشتہ ہے، اب سے تمہاری بھائی بھی یہی کھائیں گے۔ کچن سے احد اور یشوا کا ناشتہ لے کر آتی ناہید نے یشوا سے کہا تھا، کیوں بھائی کیا ہوا ہے؟ یشوا پریشان ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوا، بس یہ اب سے ڈائٹ کریں گے۔ تم نے اپنے سر منظر کو دیکھا ہے، تمہارے بھائی سے پورے 3 سال بڑا ہے اور لگتا ہے تمہارے بھائی سے بھی چھوٹا ہے، کتنا فٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے خود کو۔ ناہید کی بات پر چائے پیتی یشوا کو اچھو لگا تھا، یار اب اس عورت کو میں کیسے سمجھاؤں، لاکھ بار کہہ چکا ہوں وہ کوارا ہے، اس لیے وہ خود کو فٹ رکھے ہوئے ہے۔ اچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے موٹا کیا ہے آپ کو؟ سرفراز کی بات بیچ میں کاٹتی ناہید دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی، اللہ کی بندی، اسے پتہ ہے اگر وہ موٹا ہو گیا تو لڑکی کون دے گا اسے؟ میں تو الحمدللہ شادی شدہ ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ڈائٹنگ کی، خدا کے فضل و کرم سے اولاد بھی ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا بھابھی، بھائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ احد سرفراز کی بات سے اتفاق کرتا ہوا ناہید سے بولا تھا، کیوں یشوا، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہاں بالکل، میرے بھائی جیسا کوئی اور نہیں، اور نہ ہی میرے بھائی کو ڈائٹنگ کی ضرورت ہے۔ احد کے کہنے پر یشوا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سرفراز بھائی کو لاڈ سے گلے لگی تھی۔ بالکل میری جان۔ یشوا کی اپنے لیے محبت دیکھ کے سرفراز صاحب نے سرشار ہوتے ہوئے یشوا کے سر پہ بوسہ دیا تھا۔ اچھا بھائی، آپ بہن بھائی جیتے میں ہاری، یہ لیں آپ کے پراٹھے کھائیں۔ ڈرامائی انداز میں کہتی ناہید نے سرفراز کو اس کی پسندیدہ ناشتہ دیا تھا۔ چلو یشوا تم بھی جلدی سے ناشتہ کرو، تمہیں کالج چھوڑ دوں۔ احد اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے یشوا سے کہتا اپنا سامان لینے کے لیے کمرے میں گیا تھا۔ سر منظر کہاں؟ وہ دیکھو سامنے۔ سویرا کے ساتھ چلتی اس کے دوست نے گاڑی سے اترتے منظر کو دیکھ کر اشارہ کیا تھا۔ السلام علیکم سر۔ دونوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر سر منظر کو سلام کیا تھا۔ کچھ بھی کہو، سر منظر کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ سر منظر آئے ہیں؟ تم نے کہاں دیکھا انہیں؟ کلاس روم میں داخل ہوتی لڑکیوں سے سر منظر کا ذکر سن کر رخسار نے پوچھا تھا۔ ہاں آئے ہیں۔ کچھ کہا کیا انہوں نے تمہیں؟ منہ لٹکا کر جواب دیتی سویرا کو دیکھ رخسار نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں یار، انہوں نے تو ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دیا، سیدھا ہیڈ آفس روم میں چلے گئے۔ بندہ سلام کا ہی جواب دے دیتا ہے، پر نہیں، کچھ زیادہ ہی اکڑ ہے ان میں تو، سویرا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہوں، کیوں رخسار؟ سویرا کو منظر کے لیے برا بولتے ہوئے دیکھ آمنہ نے رخسار سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے بھائی۔ کندھے اچکاتی رخسار یشوا کی طرف بڑھی تھی، وہ ان سب سے بے نیاز اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی تھی۔ تم نے سنا؟ بیچاری سویرا کی بےزتی ہوئی ہے، سر منظر کو سلام کہہ رہی تھی۔ میں نے سنا رخسار، تم چھوڑو اس ٹاپک کو، کوئی اور بات کرو۔ کیمسٹری کی میڈم آئی ہیں آج؟ رخسار کے منہ سے منظر کا ذکر سن کر یشوا نے بات بدلی تھی۔ نہیں ابھی تک تو نہیں آئی، پر خیریت تم ان کا پوچھ رہی ہو؟ ہاں انہوں نے مجھ سے نوٹس لیے تھے کیمسٹری کے، اپنی بیٹی کے لیے۔ رخسار کو جواب دیتی یشوا اپنے کام میں مصروف ہوئی تھی۔
السلام علیکم۔ کلاس روم میں داخل ہوتے سر ساجد اور سر منظر نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام سر، سب گرلز نے سلام کا جواب کیا تھا، جس کے جواب کے لیے منظر نے بلند آواز میں سلام کیا تھا وہ آج چپ تھی۔ مجھے آپ لوگوں کی مدد درکار ہے، کیا آپ سب میں سے کوئی میری مدد کر سکتا ہے؟ ایک نظر خاموش بیٹھی یشوا پہ ڈالتے منظر نے کہا تھا۔ ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے اور جو اپنا کام بھی ریکور کر لے آج کی مصروفیت کے بعد۔ چہرے پر حد درجے کی سنجیدگی لیے وہ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوا تھا۔ سویرا اور یشوا دونوں کی ہینڈ رائٹنگ کافی اچھی ہے اور یہ دونوں ہی اپنا کام ریکور کر سکتی ہیں آسانی سے اور آپ کی مدد بھی کر سکتی ہیں۔ سب اسٹوڈنٹس کو پریشان دے کر سر ساجد نے 2 ہی نام سجیسٹ کیے تھے۔ سوری سر، مجھے تو کام ہے، سویرا مدد کر دے گی۔ مجھے بھی نوٹس بنانے ہیں سر۔ یشوا کو انکار کرتے دیکھ سویرا نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی اپنی بے عزتی یاد کرتے ہوئے انکار کیا تھا۔ مس یشوا، آپ میری ہیلپ کریں گی۔ یشوا کے انکار پر منظر نے اپنے غصے پر قابو پاتے کہا تھا۔ سوری سر، میں نے کہا نا مس یشوا، باہر آ جائیں آپ۔ یشوا کو پھر انکار کرتے دیکھ سر منظر غصے سے لفظ چبا کر کہتے ہوئے بولے تھے۔ شکر ہے میں بچ گئی، سر بہت غصے میں ہے آج۔ منظر کو غصے سے یشوا کو گھوٹتے پا کر سویرا نے اپنے ساتھ بیٹھی آمنہ سے کہا تھا۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے یشوا بیٹا، بس کالج اسٹوڈنٹس کے نیم لسٹ بنا کر دینی ہے۔ یشوا کو خاموش دیکھ کر سر ساجد نے اسے بتایا تھا۔ جی سر، اپنے آنسو پیتی یشوا بس یہی کہہ سکی تھی۔ عیش امید ہی سے خطرہ ہے، دل کو اب دل دہی سے خطرہ ہے کچھ ایسا کہ اس کی جلوت میں ہمیں اپنی کمی سے خطرہ ہے۔ سامنے سے آتی یشوا کو دیکھ کر گراؤنڈ میں رکھی میز اور کرسیوں کی طرف بڑھتے ہوئے منظر نے نشست سنبھالی تھی۔ جس کے آغوش کا ہوں دیوانہ، اس کے آغوش سے ہی خطرہ ہے، یاد کی دھوپ میں ہے روز کی بات، ہاں مجھے چاندنی سے خطرہ ہے۔ یشوا کو بیٹھے دیکھ کر منظر نے رجسٹر یشوا کی طرف بڑھایا تھا۔ ہے عجب کچھ معاملہ درپیش، عقل کو آگہی سے خطرہ ہے، شہر غدار جان لے کے تجھے، ایک امروہی سے خطرہ ہے۔ خاموشی سے کام کرتی یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر حسین نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا۔ ہے عجب طور حالت گریا کہ مزاح کو نمی سے خطرہ ہے، حال خوش لکھنؤ کا دلی کا، بس انہیں مصحفی سے خطرہ ہے۔ رجسٹر پر روانگی سے پین چلاتی یشوا کو دیکھ کر ایک پک منظر نے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا تھا۔ آسمانوں میں ہے خدا تنہا اور ہر آدمی سے خطرہ ہے، میں کہوں کس طرح یہ بات اس سے، تجھ کو جانم مجھی سے خطرہ ہے۔ سر اس پیج پہ نہیں ہوگا، یہ خراب ہے۔ بار بار ہاتھ پہ بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتی یشوا نے منظر سے کہا تھا، پر ایک ہاتھ میز پر دوسرا اپنی ٹانگ پر رکھے منظر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کنفیوز سی ہوئی تھی۔ آج بھی اے کنارہ بان مجھے تیری ایک سانولی سے خطرہ ہے، ان لبوں کا لہو نہ پی جاؤں، اپنی تشنا لبی سے خطرہ ہے۔ کوئی بات نہیں مس یشوا، ہم یہ لے لیتے ہیں۔ یشوا کے گھبرانے سے محظوظ ہوتے منظر نے 2 رجسٹر اس کے سامنے کیے تھے۔ جان ہی تو ہے جان کے در پہ، میر کو میر ہی سے خطرہ ہے، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ جان ایلیا۔ سر ساجد نے چائے بھیجی ہے آپ دونوں کے لیے سر۔ مسلسل 2 گھنٹے سے کام کرتی یشوا کا احساس کرتے سر ساجد نے چائے بھیجی تھی۔ یہ کیا کیا، اندھے ہو؟ چائے پکڑاتے ملازم کے ہاتھ کپ کپائے تھے اور چائے منظر حسین کے بازو اور میز پہ رکھے رجسٹر پر گر گئی تھی۔ غلطی سے ہو گیا سر، معاف کر دیں، میں صاف کر دیتا ہوں ابھی۔ دفع ہو جاؤ، شکل گم کرو تم اپنی۔ منظر کی گرجدار آواز پر پورے کالج میں سناٹا ہو گیا تھا، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ غصے میں ملازم کو گریبان سے پکڑتے دھتکارتے منظر نے کہا تھا۔ منظر کو غصے میں دیکھ کر کوئی بھی اس طرف نہ آیا تھا۔ آپ کیا منہ دیکھ رہی ہیں، مدد کریں میری سے صاف کرنے میں۔ ہونک بنی یشوا کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے منظر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ جی سر،
ڈر سے کانپتی آواز میں کہتی یشوا نے ٹیشو باکس سے ایک ساتھ کئی ٹیشو نکالے تھے۔ لائیں دیں مجھے، میں خود صاف کر لوں گا، آپ اپنا کام کریں۔ یشوا کے ہاتھوں کو کانپتے دیکھ کر وہ نرمی سے کھویا ہوا تھا۔ یہ کیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ سوچا تھا آخری کی 2 کلاسیں تو لے ہی لوں گی، مگر پھر سے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں سر، دل میں سوچتی یشوا منظر کی آواز سن کر ہوش میں آتی نرم لہجے میں بولی تھی۔ تو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ غصے سے کھولتے منظر حسین نے نرم لہجے میں بات کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ نہیں تو سر، منظر سے ڈرتے ہوئے یشوا نے جلدی سے جواب دیا، کبھی کچھ دیر پہلے کا غصہ اس پر ہی نہ نکالتے۔ فون کال اٹینڈ کریں اور سپیکر پر اسے آن کرے گا۔ میز پہ رکھا منظر کا فون بجا تھا، جسے یشوا کو اوکے کرنے کا کہتا منظر اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ ہیلو منظر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ نے کال کی مجھے؟ خیریت ملک صاحب؟ فون سے مخالف سمت کی آواز پہنچتے ہوئے منظر نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ منظر صاحب، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ وہ ڈیل کینسل ہو گئی ہے۔ منظر کی گرزدار آواز سن کر مقابل محتاط ہوا تھا۔ گڈ، اب آپ وہ کانٹریکٹ سائن کریں اعجاز صاحب۔ پر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں سر؟ میں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ سننا میری فطرت میں شامل نہیں ہے، مجھے نہ کرنے کا انجام آپ اچھے سے جانتے ہیں اعجاز صاحب۔ ملک اعجاز کو نہ کرتے سن منظر حسین غصے سے اعجاز صاحب کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے منظر نے ساتھ کھڑی یشوا کو بہت کچھ پاور کروایا تھا۔ جی سر، میں کوشش کروں گا۔ آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلے۔ گڈ، فی الحال میں مصروف ہوں، پھر بات کرتا ہوں آپ سے۔ فون بند کرتا منظر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا۔ ہو گیا سر۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد یشوا کی آواز نے ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑا تھا۔ شکریہ آپ کا مس یشوا۔ اب میں جاؤں سر؟ میری آخری کلاس ہے، وہ میں لے لوں گی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتی یشوا نے جانے کی اجازت طلب کی تھی۔ ضرور جائیں، پہلے اپنا نام تو بتا دیں، آپ نے کہاں لکھا ہے؟ یشوا کو روکنے کے لیے وہ پھر اسے پریشان کرتا ہوا بولا تھا۔ یہ رہا سر، اب میں جاؤں؟ جلدی میں رجسٹر سے اپنا نام تلاش کرتی یشوا نے پھر سے جانے کے لیے اجازت مانگی تھی۔ جی، آپ جا سکتی ہیں مس یشوا، مسکرا کر کہتا وہ منظر بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پورے 2 دن کا حساب بے باک کرتے ہوئے منظر حسین کھل کے مسکرایا تھا۔ کیسی ہو چڑیل؟ جلدی میں اوپر جاتی رخسار کو دیکھ کر احد نے اسے چھیڑا تھا۔ بالکل ٹھیک جن، تم کیسے ہو؟ احد کے چڑیل کہنے پر وہ بھی اسے جن کہتی حساب برابر کرتی بولی تھی۔ شرم کرو، ہونے والے شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں جن، اور وہ بھی تم کر کے۔ سیڑھیاں چڑھتا احد رخسار کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ تو تم نے بھی تو ایسی ہی بات کی ہے نا مجھ سے، چڑیل کیوں کہا مجھے؟ کیا کوئی اپنی ہونے والی بیوی کو چڑیل کہتا ہے؟ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کیسی ہو سویٹ ہارٹ۔ احد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رخسار نے سیریس انداز میں خود کو سویٹ ہارٹ کہنا کا بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا سویٹ ہارٹ؟ شکل دیکھی ہے؟ رخسار کی بات پہ کہکا لگاتا احد اسے پھر سے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم نے اپنی دیکھی ہے؟ شکر مناؤ تم جیسے بندر سے شادی کر رہی ہوں۔ اگر نہ کر دیتی اس رشتے کو تو کمارے مرتے ساری عمر، پر میرے جیسی لڑکی نہیں ملتی تھی تمہیں۔ کیوں؟ تم کام میں پھوہڑ، پڑھائی میں نکمی لڑکی میں اس میں ایسا کیا ہے جو کسی اور میں نہیں ہے؟ رخسار کو تپتے ہوئے دیکھ کر احد خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ بس ہے کچھ بہت خاص مجھ میں، تبھی تو مجھ کام میں پھوہڑ، پڑھائی میں نکمی لڑکی سے تمہیں محبت ہوگی۔ ادا سے بال کان کے پیچھے کرتی رخسار مسکرائی تھی۔ ہائے، تمہاری اس ادا پر ہی تو میں نثار ہوں۔ دل میں سوچتا ہوا چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات لیے وہ بولا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، میں اور تم سے محبت ہی نہ کر لوں۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ رخسار کو دنگ چھوڑ کے جاتے ہوئے لبوں پہ شریر مسکراہٹ سے جائے احد وہاں سے نکل گیا تھا۔ احد کو آگے بڑھتے دیکھ رخسار نے شرم سے سر جھکا لیا تھا۔ خوش فہم سیدھی ہو جاؤ۔ رخسار کے پاس سے گزرتا ہوا احد 2 سیڑھیاں اوپر چڑھتا رخسار کا مذاق اڑاتے بولا تھا۔ احد کو جاتے دیکھ شرمندگی سے سر کھجاتی رخسار یشوا کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے بھاگ کر آئی ہو؟ کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کیا ہوا رخسار؟ بھاگ کر آتی رخسار غصے سے دروازہ بند کرتی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ہے نا تمہارا بھائی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اگر اچھی نہیں لگتی تو کیوں تم لوگوں نے اس سے میری بات پکی کی ہے؟ احد کی باتوں سے روحان سی ہوتی رخسار نے یشوا سے کہا تھا۔ کیا کہہ دیا میرے بھائی نے تمہیں؟ رخسار کو اداس دیکھ کر یشوا نے پیار سے پوچھا تھا۔ کہتا ہے پھوہڑ نکمی ہوں میں، اور وہ مجھے پسند بھی نہیں کرتا یشوا۔
یشوا کو آہت سے ہوئی گفتگو بتاتے ہوئے رخسار نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو پاگل، مذاق کیا ہے انہوں نے تم سے۔ رخسار کو روتے دیکھ یشوا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، ان کی پسند سے ہی تو میں اور بھائی اور بھابھی تمہارا رشتہ لینے گئے تھے تمہارے گھر۔ وہ تو بہت پیار کرتے ہیں تم سے، اور وہ ہر روز تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں مجھ سے۔ جھوٹ مت بولو یشوا مجھ سے، تمہاری قسم۔ اپنی اور آہت کے بیچ ہوئی باتیں بتاتی یشوا نے رخسار کو یقین دلاتے ہوئے رخسار کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قسم کھائی تھی۔ نہیں یقین آ رہا نا، رکو میں ابھی بھائی کو بلا کر لاتی ہوں۔ رخسار کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر یشوا آہت کو لینے گئی تھی۔ آہت بھائی، آہت بھائی۔ ہاں کیا ہو گیا ہے، کیوں چلا رہی ہو؟ کانوں میں ایئر فون لگائے آہت لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کب سے آواز دے رہی ہوں آپ کو، سن کیوں نہیں رہا؟ اچھا بولو کیا ہے؟ یشوا کو غصے کرتے دیکھ آہت لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا ہوا بولا تھا۔ آپ نے رخسار سے کیا کہا ہے کہ وہ پھوڑ ہے، نکمی ہے اور آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ ہاں میں مذاق کر رہا تھا اس میں نے ایسا تو کہیں نہیں کہا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ یشوا کو بولتے ہوئے دیکھ آہت نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ وہ رو رہی ہے بھائی۔ کیا؟ کہاں؟ میرے کمرے میں نے بھی چپ کروایا ہے پر چپ نہیں ہو رہی ہے وہ۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں۔ پیروں میں چپل اڑستے ہوئے آہت نے یشوا سے ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ آپ چلیں، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں، آہت سے کہتی ہوئی یشوا نیچے گئی تھی۔ اور ڈرامہ کوئین، کیا رونا لگایا ہوا ہے تم نے؟ میری بہن کو بھی پریشان کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آہت نے رخسار کو دیکھتے ہوئے بولنا شروع کر دیا تھا۔ چلیں جائیں آہت آپ یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی وہ میری دوست پہلے ہے۔ آنسوں پوچھتی رخسار نے آہت کو دیکھ کر رک مڑا تھا۔ آپ، واہ کتنا اچھا لگتا ہے تمہارے منہ سے آپ کا کہنا، اور شرم سے مجھے دیکھ کر رخ موڑ لینا تمہارا۔ رخسار کو رخ موڑے دیکھ وہ شرارت سے کھویا ہوا تھا۔ میں نے شرم سے نہیں، غصے سے منہ موڑا تھا۔ تم اتنے چھوٹے دل کی ہو یار، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ مذاق کبھی نہ کرتا۔ رخسار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آہت نے نرمی سے کہا تھا۔ مجھے مذاق برا نہیں لگتا۔ ہاں آپ نے کہا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، وہ برا لگا۔ تم سے محبت کرتا ہوں تو تم سے شادی کر رہا ہوں نا، ورنہ برابر والی آنٹی کی بیٹی بھی صحیح تھی۔ خبردار اب کسی لڑکی کا نام بھی لیا اپنے منہ سے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہت کو پھر سے تنگ کرتے دیکھ رخسار نے اسے آنکھیں دکھا کے ٹوکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں لوں گا تمہارے علاوہ کسی کا نام۔ رخسار کو مسکراتے دیکھ کر وہ گیا ہوا تھا۔ ہو گیا پیچ اپ آپ دونوں کا؟ رخسار کو ہنستے دیکھ یشوا نے ہاتھ سے پوچھا تھا۔ ہاں ہو گیا، تم اپنی دوست کو کچھ کھلاؤ۔ مسکرا کر یشوا کے سر پر ہاتھ رکھتا آہت کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا یشوا کتنی گرمی ہو رہی ہے تمہارے کمرے میں؟ ہاں وہ لائٹ نہیں تھی صبح سے، جب آئی تو بھابھی کے ساتھ نیچے ٹیلی ویژن پر فلم دیکھی پھر سو گئی۔ کمرے میں آئی ہی نہیں تو اے سی بھی آن نہیں کیا، اس لیے گرمی ہو رہی ہے۔ رخسار کو بتاتے ہوئے یشوا نے دوپہر میں بنائی ہوئی بریانی اور کباب جو وہ رخسار کے لیے ڈش میں رکھ کر لائی تھی۔ تو کھڑکی کھولو، تمہارے کمرے میں بڑی اور ہوادار کھڑکی ہے جو تم نے بند کی ہوئی ہے، رہنے دو اسے رخسار۔ کیوں بھائی؟ یشوا نے اسے کہتی ہوئی رخسار نے کھڑکی کھولی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ رخسار کے پوچھنے پر یشوا مسکرائی تھی۔ اب اسے کیا بتاتی کہ پچھلے 2 دن سے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، یا یہ کہنا درست تھا کہ کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ واؤ کتنی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ کھڑکی کھول کر اندر آتی ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتی رخسار خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں آ جاؤ، کچھ کھا لو، پھر ہم مل کر کالج کا کام کر لیں گے۔ کہاں ہوتے ہو آج کل تم برخودار؟ نظر ہی نہیں آتے حویلی میں۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ آخر تم ہر وقت شہر میں ہی پائے جاتے ہو۔ آج پورے 2-3 دن بعد رات حویلی آیا تھا۔ اسے دادو کے کمرے میں دیکھ کر عابد صاحب نے طنز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ بابا صحیح شہر میں نیا کام شروع کیا ہے، بس اسی سلسلے میں مصروف تھا، 2-3 دن سے آ نہیں سکا، اسی لیے آج فارغ تھا تو چلا آیا آپ سب سے ملنے۔ عابد صاحب کو جواب دیتا منظر حسین دادو کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے نئے کام کے بارے میں پوچھنے یا پھر بتانے کی زحمت بھی نہ کرو گے اپنے باپ کو۔ منظر کی بات سن کر عابد صاحب نے غصے سے کہا تھا۔ میرا نہیں خیال بابا صاحب کہ مجھے یہاں اپنا بزنس شروع کرنے سے پہلے ایک پنچایت بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہوا بھائی آپ اب پاکستان میں ہی رہیں گے، واپس نہیں جائیں گے؟ آپ یہ تو بہت خوشی کی بات ہوئی نا بابا۔ منظر کو سکون سے کہتے دیکھ ماحول کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے صفدر نے خوشی سے عابد صاحب سے کہا تھا۔
کیا سچ میں تمہارا اب واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں ہے بابا، تبھی تو بھائی یہاں اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں۔ منظر کے بولنے سے پہلے ہی صفدر نے ایک بار پھر اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بزنس میں نے اپنے لیے نہیں صفدر کے لیے شروع کیا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اسے اپنی تعلیم مکمل کیے، تو سوچا کیوں نہ اب کوئی کام کیا جائے۔ کیا؟ منظر کی بات سنتے صفدر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ تو بہت اچھا کیا بیٹا تم نے، اپنے بھائی کو کام سیٹ کروا دو گے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ جب سے خاموش بیٹھی فرخندہ بیگم نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے منظر سے کہا تھا، چلو کم از کم صفدر کام کرنے سے خاندان کے تانے سننے سے تو بچو گے، ایک بہٹا محنتی اور دوسرا نکما سن کر اب تو تھک گئی ہوں۔ منظر کو کہتی فرخندہ بیگم نے صفدر کے سر پر چت لگائی تھی۔ فرخندہ بیگم کی بات سن کر منظر فقط مسکرا ہی سکا تھا۔ بی بی جی، وہ سامنے والی حویلی سے بڑے سائیں اور باقی سب آئے ہیں، ٹھیک ہے تم ان سب کو مہمان خانے میں بٹھاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ ملازمہ کے بتانے پر فرخندہ بیگم مسکرائی تھی۔ چلے سائیں اور ماں جی، آپ ہی آئے نا، ہو سکتا ہے کوئی ضروری بات ہو، لہجے میں مٹھاس لیے وہ عابد صاحب سے کہتی سلطانہ بیگم سے مخاطب ہوئی تھی۔ چلو منظور، تمہاری ماں نے کچھ تو کرنا ہے آج، تبھی پیار سے بلا کر گئی ہیں۔ عابد صاحب اور فرخندہ بیگم کے کمرے سے جاتے ہی دیکھ دادو جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو منظر سے شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ آپ جائیں، میرا کوئی موڈ نہیں ہے ان سے ملنے کا۔ بیزار سا منہ بناتے منظر نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ چلو تو صحیح، منظر کو ہاتھ سے پکڑتے اٹھاتے ہوئے دادو اپنے ساتھ یہ مہمان خانے میں داخل ہو گئی تھی۔ واہ بھائی، آج تو منظور سے بھی ملاقات ہو گئی، ورنہ تو نظر ہی نہیں آتے تم۔ منظر کو دیکھ کر شیخ صلاح الدین نے خوشی سے اٹھتے منظر کو گلے لگایا تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ادا سائیں، آج کل میرا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اس کا کام سیٹ کروانے میں مصروف ہوتا ہے۔ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بولتی فرخندہ بیگم مسکرائی تھی۔ اب جب سب پہلے جیسا ہو گیا ہے تو کیوں نہ ہم سب مل کر وہ کام کر لیں جو 5 سال پہلے ادھورا رہ گیا تھا۔ کھل کر بات کرو صلاح الدین۔ شیخ صلاح الدین کو تمہید باندھتے دیکھ عابد صاحب نے مسکرا کر کہا تھا۔ عابد بھائی، آپ تو جانتے ہی ہیں ہم لڑکی والے ہیں تو بات کرنے میں تھوڑی جھجک تو ہوتی ہے، بس اسی لیے تھوڑی سی بات کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے جس کام کے لیے آئے ہیں۔ عابد صاحب کو جواب دیتی مسز شیخ نے صلاح الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان سے بات بڑھانے کا کہا تھا۔ اب جب کہ منظر بیٹا آ ہی گیا ہے تو میں تبسم کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اب جلد از جلد۔ منظر کو دیکھتے ہوئے شیخ صاحب نے مدعے کی بات کی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اب بہت جلد ہم بچوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ نہیں بابا سائیں، عابد صاحب کی بات بیچ میں کاٹتا منظر دھیمے مگر سخت لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھا تھا دادو کے پاس سے۔ بیٹھ جاؤ منظور، ایسے بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ نہیں دادو، آج آپ مجھے مت روکیں۔ دادو نے اسے چپ رہنے کا کہتے ہوئے منظر کو اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کی تھی پر بے سود۔ منظر ان کی بات رد کرتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ کیوں برخوردار، تمہیں کوئی اعتراض ہے اپنے باپ کے فیصلے پر؟ ہاں مجھے اعتراض ہے، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا بابا سائیں۔ عابد صاحب نے وہی 5 سال پہلے کیا سوال دہرایا تھا پر اب جواب یکسر مختلف تھا۔ ان کی ایک نہ ٹالنے والا منظر حسین آج سب کے بیچ ان کی بات کی نفی کرتا ہوا سخت لہجے میں بولا تھا۔ تم اپنے بابا کی بات کی نفی کرو گے اب منظور؟ پورے گاؤں کے لوگ جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ ان کا بیٹا منظور ان کی صحیح تو صحیح کبھی غلط بات پر بھی اف نہیں کرتا۔ فرخندہ بیگم حیران کن لہجے میں بولی تھی۔ صحیح کہا آپ نے اماں سائیں، منظور کبھی اپنے باپ کی بات رد نہیں کرتا۔ تو پھر تم یہ بات کیوں نہیں مان رہے؟ منظر کے جواب پر فرخندہ بیگم غصے سے زیادتی سے ہلکی بل چلائی تھی۔ میری بات پوری تو ہونے دیں اماں سائیں، فرخندہ بیگم کے چلانے کے برخلاف منظر نے سکون سے کہا تھا۔ منظر کے کہنے پر فرخندہ بیگم طنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ منظور جو آپ کا اور بابا سائیں کا فرمانبردار بیٹا ہوا کرتا تھا، آپ کی اور بابا سائیں کی ہر غلط بات کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والا منظور، جس کی نرم دلی اور پارسائی کا گواہ یہ گاؤں ہوا کرتا تھا، وہ اب نہیں رہا، وہ تو 5 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہتے ہوئے منظر نے خاموش کھڑی فرخندہ بیگم کو دیکھا تھا۔ جب منظر کو اپنے ماں باپ کی ضرورت تھی، ان کے اعتبار کی ضرورت تھی، جب کسی نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ آج منظر حسین کے لہجے میں درد صاف بیان ہو رہا تھا جو وہ ہمیشہ سے دبائے رکھتا تھا۔ میں ایک بات ہمیشہ سے سوچتا آیا ہوں، جب میں آپ کا اور بابا سائیں کا اتنا فرمانبردار ہو سکتا ہوں تو کیا اس وقت آپ دونوں یہ خیال نہیں کر سکتے تھے کہ میں آپ لوگوں کا فرمانبردار بیٹا ہوں؟ ایسی نیچ حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟
کیا مجھے آپ دونوں کی عزت کا خیال نہیں ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے عابد صاحب اور فرخندہ بیگم کو دیکھا تھا۔ اس منزو کی ذات کو مذاق بنتے دیکھا آپ نے اور بابا سائی نے، لیکن آپ کے بیٹے نے آپ دونوں سے کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں کیا ماں سائی۔ میں نے مارا ہے اس منزو کو، اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ آپ دونوں کی منزو کو جب 5 سال پہلے وہ در در بھٹکتا رہا تب مارا تھا میں نے اسے۔ بخار کی شدت میں ماں کو پکارتا تھا، کام بگڑ جانے پر باپ کو تکتا رہتا تھا، وہ منزو، اس منزو کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کرتے ہوئے پہلی بار اس طرح فرخندہ بیگم سے بولا تھا، مگر اب جو آپ سب کے سامنے کھڑا ہے یہ منظر حسین کلوڑو ہے، وہ منظر حسین کلوڑو جو خودسر اور سرکش ہے، کسی کی ایک نہ سننے والا، اپنی مرضی کا مالک، یہ منظر حسین۔ وہاں موجود سب نقوش کو خاموشی سے دیکھتا پا کر وہ تلخ مسکراتا وہاں سے دور ہو گیا تھا۔ آپ تھیں دادو اس وقت، صرف میرے ساتھ، جب پورے گاؤں میں منظر حسین کو بدکار نیچ کہا جاتا تھا، جب صرف آپ نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں صرف آپ کے لیے واپس آیا ہوں دادو۔ سب سے سرخ ہوئی آنکھوں سے وہ دادو کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اور رہی تبسم سے شادی کی بات تو میں 5 سال پہلے ہی انکار کر گیا تھا اس رشتے سے۔ وہ شیخ صاحب کو دیکھتے ہوئے کہتا عابد صاحب کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے بابا سائیں؟ حیرت کی تصویر بنے عابد صاحب کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے منظر نے عابد صاحب کو دیکھا تھا۔ اب تو کچھ بچا ہی نہیں کہنے کو۔ میں مانتا ہوں مجھے اس وقت تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو میں نہ دے کر تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کر چکا ہوں اور تم سے معافی بھی نہیں مانگی۔ آج میں تم سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ نہیں بابا سائیں، یہ معافی مانگ کر مجھے گنہگار نہ کریں۔ عابد صاحب کے جڑے ہاتھ کو تھامتے ہوئے منظر نے کہا تھا، اپنے باپ کی ایک آخری بات مان لو اور تبسم سے شادی کر لو۔ کئی سالوں سے وہ تمہارے نام پر بیٹھی ہے۔ منظر کو خاموش دیکھتے عابد صاحب نے اسے تبسم سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ تو کیا ہوا بابا سائیں؟ آرزو بھی تو میرے نام سے 8 سال منسوب رہی تھی، ہو گئی نا اس کی بھی شادی کسی اور سے، اس کی بھی ہو جائے گی، مگر میں تبسم سے شادی نہیں کروں گا۔ 2 ٹوک لہجے میں عابد صاحب سے کہتا منظر وہاں نہیں رکا تھا۔ باجی پلیز مان جائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی آدھے گھنٹے سے ناہید کی منت کرتا ظفر اب تھکنے لگا تھا۔ مطلب آپ نہیں مان رہی؟ معصوم سی شکل بنا کر ظفر نے ناہید سے کہا تھا۔ دیکھو ظفر، کل کے دن بہت مشکل ہو جائے گا، تمہارے بھائی نے بھی کل ہی باہر جانے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ اگر تم وقت پر نہ پہنچ سکے تو میں کیا جواب دوں گی سرفراز کو؟ ظفر کی بات میں نفی کرتی ناہید نے دل میں آیا ڈر بتایا تھا۔ کب تک جانے کا کہا ہے بھائی نے؟ ناہید کی بات پر ظفر نے جانے کا وقت پوچھا تھا۔ 9:30-10 بجے تک کا کہہ رہے تھے۔ تو پھر صحیح ہو گیا باجی، میں صرف 2 گھنٹے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک 9 بجے بھائی کے گھر آنے سے پہلے ہی ہم آ جائیں گے واپس، پھر انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا باجی۔ اگر آپ ساتھ دیں گی تو سب آسان ہو جائے گا، پلیز باجی مان جائیں، میں آپ کا پیارا بھائی ہوں، پلیز نا باجی، پھر میں آپ کی نند کا ہونے والا شوہر بھی ہوں۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ظفر نے آخر میں شرارت سے کہا تھا۔ اچھا ڈرامے باز، ظفر کا کان کھینچتے ناہید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیا کپڑے دھوئے ہیں آپ نے؟ یہ دیکھیں، داغ صاف بھی نہیں ہوئے، اور آہد بھائی کی شرٹ پر انک کا داغ کتنا برا لگ رہا ہے۔ کپڑے سکھاتی یشفا کپڑوں پر داغ دیکھ کر بگڑی تھی۔ باجی میں نے صاف کرنے کی بہت کوشش کی پر یہ داغ کے اتنے تھے کہ اتر ہی نہیں رہتے۔ یشفا کو غصہ کرتے دیکھ کام والی نے صفائی پیش کی تھی۔ صرف دو مجھے، میں خود صاف کر دیتی ہوں۔ کام والی کی بات نہ مانتے ہوئے یشفا خود شرٹ دھونے لگی تھی۔ ظفر کے اشارہ کرنے پر گردن ہلاتی ملازمہ نیچے گئی تھی۔ یہ لو ہو گیا صاف۔ وہ جو اپنی ہی دھن میں مگن ملازمہ پر غصے بولتی ہوئی مڑی تھی کہ ظفر کو اپنے پیچھے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ واہ، یہ تو واقعی صاف ہو گیا۔ اس کا مطلب شادی کے بعد میرے تو مزے ہی مزے، میری بیوی کام والی سے کہہ کر سب کام اچھے سے کروائے گی۔ یشفا کو چپ دیکھ کر ظفر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ظفر کی بات پر یشفا مسکرائی تھی۔ ظفر کی بات پر شرم سے مسکراتی یشفا کو دیکھ کر سامنے کھڑا شخص بدمزہ ہوا تھا۔ لائیں دیں، میں ڈال دیتا ہوں رسی پر۔ ہاں تو ہم انہیں اتنی تنخواہ دیتے ہیں اور وہ کام بھی صحیح سے نہ کرے تو کیا فائدہ؟ ظفر کو شرٹ سکھانے کے لیے دیتی یشفا نے موزی غصے سے کہا تھا۔ ویسے آپ کب آئے؟ جب آپ ملازمہ پر غصہ کر رہی تھی۔ میں نے پہلی بار آپ کو اتنے غصے میں دیکھا۔ پلیز مجھ معصوم پر غصہ مت کریے گا کبھی، یشفا کو چھیڑتے ظفر نے مسکرا کر کہا تھا۔
میں یہاں سے آپ سے ملنے آیا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولیں۔ ظفر کی اجازت طلب کرنے پر یشفا نے جلدی سے کہا تھا، وہ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم دونوں مل کر آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں کل شام۔ میں باجی سے اجازت لے چکا ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ کیا آپ کل چلیں گی میرے ساتھ؟ یشفا کے سامنے کھڑا ظفر بہت سوچ کر ایک ایک لفظ ادا کر کے بولا تھا، جی پر ہم جلدی واپس آ جائیں گے، بس کچھ وقت کے لیے۔ یشفا کو مانتے دیکھ ظفر خوشی سے سرشار ہوا تھا۔ جی شکریہ، کل آپ ریڈی رہنا، میں خود آپ کو پک کروں گا۔ 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتا ہے ظفر یشفا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ وہ شخص جو ہاتھ میں کافی کا مگ لیے مزے سے ایک ایک سپ لیتا ہوا یشفا کو دیکھ کر اپنے برقرار دل کو قرار دیتا ہوا دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا کہ اچانک یشفا کا ہاتھ ظفر کے ہاتھوں میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اپنے غصے کو کم کرنے کی خاطر ہاتھ میں پکڑے مگ کو زمین پر پھینکتا ہوا وہاں سے گیا تھا کہ اچانک چھنکنے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر یشفا ہاتھ چھڑاتے مڑی تھی۔ آپ کو آواز آئی نا ظفر؟ جی، پر یہ آواز کہاں سے آئی؟ ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے یشفا پریشان ہوئی تھی۔ چلیں ہم نیچے چلتے ہیں، یشفا کو مسلسل الجھن کا شکار دیکھتے ہوئے ظفر نے کہا تھا۔ کیا ہے وہاں؟ چلیں۔ گریل پر ہاتھ رکھے سامنے بنے گھر کو دیکھتی یشفا کو ایک بار پھر ظفر نے چلنے کو کہا تھا۔ کچھ دنوں سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص اس پر نظریں رکھا ہوا ہے۔ اسی کشمکش میں گھری یشفا ظفر کے بلانے پر مسکرا کر آگے بڑھی تھی، جبکہ سامنے بنے گھر کی کھڑکی کے سفید پردوں پر ایک عکس ابھر کر غائب ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے یشفا، ہیپی برتھ ڈے ایشو۔ ٹھیک 12 بجے اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کرتے سب نے برتھ ڈے وش کیا تھا۔ تھینک یو اپو کی جان، پیار سے شہزی کو گلے لگاتے یشفا مسکرائی تھی۔ واؤ، بھائی بھابھی کو کیک اور کینڈلز لیے دیکھ یشفا خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ تھینک یو بھائی بھابھی، تھینک یو احد بھائی، سب سے گلے لگ کر پیار لیتی یشفا نے کہا تھا۔ کیک کاٹو جلدی سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں پہلے کیک کٹ کر لو، کتنی مشکل سے شہزی کو اٹھایا ہے، اسے بھی اٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے، یشفا سے کہتی ناہید نے احد کے بال بگاڑے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یشفا۔ کیک کٹ کرتے ہی یشفا نے سب کو کیک کھلایا تھا اور اپنے گفٹ وصول کیے تھے۔ احد بھائی میرا گفٹ دیں، احد کو کچھ نہ دیتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ صبح لے لینا، ابھی سو جاؤ۔ انگڑائی لیتے احد نے یشفا کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ تو پھر کیک بھی صبح ہی کھانا تھا نا، وہ کیوں کھایا؟ اچھا وہ دے دے گا صبح تمہارا گفٹ، بولو احد دے دو گے نا؟ ہاں دے دیں گے، یہ ہر بار ایسے ہی کرتے ہیں۔ دے دوں گا چڑیل، تم چھوڑتی ہو کبھی، اب بھی نہیں چھوڑو گی۔ اچھا بھائی اب جھگڑا ختم کرو اور سونے جاؤ اپنے اپنے کمروں میں۔ سرفراز کی کہنے پر احد کو گھورتی ہوئی یشفا پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ شرارت سے آنکھ دباتا ہوا احد بھی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے سے جاتے ہی سرفراز احمد اطمینان سے مسکرائے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے یشفا۔ کالج میں داخل ہوتے ہی رخسار نے یشفا کو گلے لگتے وش کیا تھا۔ تھینک یو، ہیپی برتھ ڈے یشفا۔ دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ موجود سب اسٹوڈنٹس نے یشفا کو برتھ ڈے وش کیا تھا۔ تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ۔ سب کو شکریہ ادا کرتی یشفا کلاس روم میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے لگا آج تم نہیں آؤ گی، پیچھے سے آتی رخسار کے برابر میں لڑکی بیٹھی بولی تھی۔ کیوں؟ آج تمہاری سالگرہ ہے اسی لیے، تو مجھے لگا آج تم چھٹی کرو گی، لیکن تم نے بہت اچھا کیا جو تم آ گئی، ورنہ آج بور ہی ہو جانا تھا تم نے۔ یشفا کے گلے میں ہاتھ ڈالے رخسار نے پیار سے کہا تھا۔ اچھا میرا گفٹ تو تم لائی نہیں اور کب سے خالی کھلی برتھ ڈے وش کیے جا رہی ہو، کیسی دوست ہو؟ مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے یشفا رخسار کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، میں کیا تمہیں ایسی لگتی ہوں؟ مل جائے گا گفٹ تمہارا شام کو تمہیں، یشفا کو کہتی رخسار نے شرارت سے اس کے گال کھینچے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے یشفا بیٹا۔ سر ساجد کی آواز پر دونوں خاموش ہوئی تھی۔ تھینک یو سر، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے اور ہمیشہ خوش رکھے آپ کو، آمین۔ تھینک یو سو مچ سر، سر ساجد کے دعا دینے پر مشکور لہجے میں کہتی مسکرائی تھی۔ ایکسکیوز می سائڈ۔ ہیپی برتھ ڈے مس یشفا۔ پلے گراؤنڈ میں موجود سب اسٹوڈنٹس کے بیچ کھڑی یشفا کو دیکھ کر سب اسٹوڈنٹس کو سائڈ کرتے منظر نے یشفا کو ہیپی برتھ ڈے وش کیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں آج آپ کی برتھ ڈے ہے؟ یہ تو سر ساجد سے پتا چلا۔ تھینک یو سر، میں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، تو پھر آپ کیسے بتاتی؟
ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے یشوا نے موضوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے منظر سے کہا تھا، تو کیا پلاننگ ہے آپ کی پھر؟ جی سر، میں سمجھی نہیں، کس طرح کی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ منظر کی بات سمجھتی یشوا نے پوچھا تھا۔ مطلب سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ یشوا کی ناسمجھی پہ مسکرایا تھا۔ کوئی پلاننگ نہیں ہے سر، لہجے کو مضبوط رکھتے یشوا نے جھوٹ بولا تھا۔ گڈ۔ جی سر، چلے ملتے ہیں پھر۔ یشوا کے انکار پر کھل کے مسکراتا ہوا منظر ساتھ دماغ میں آئے خیال کو ترتیب دے گیا تھا۔